پیچھے آپ نے تہجد کی فضیلت پڑھی، پھر ایک اور باب تھا ہر کام میں درمیانگی اختیار کرنا، چونکہ عبادت، ذکر، نماز نفلی یہ بھی ایک کام ہے، تو اس کام میں بھی کامیاب وہ ہوگا جو درمیانگی اختیار کرے گا، نہ تیز نہ ڈھیلا، درمیانہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے زندگی سنی، آپ کی زندگی پڑھی، تو حضور کس طرح عمل کرتے تھے، تو اس سے آپ استفادہ کریں گے۔ اب رات کی نمازوں میں وتر بھی ہے، اس کے لیے ایک علیحدہ باب ہے کہ وتر کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کیا تھے۔ باب الوتر۔ عن سعد بن هشام قال انطلقت إلى عائشة رضي الله تعالى عنها فقلت يا أم المؤمنين أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت ألست تقرأ القرآن؟ قلت بلى، قالت فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن۔ ایک راوی روایت کرتے ہیں کہ میں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، میں چل کر آیا آپ کے پاس، لوگ آ کر مسائل پوچھتے تھے، بی بی صاحب پردہ میں بیٹھتی تھیں، بی بی کے جسم کو بھی کوئی نہیں دیکھتا تھا، صرف آواز سنائی دیتی تھی، مسائل پوچھتے تھے اور بی بی صاحب جواب دیتی تھیں، چونکہ حدیث بیان کرنے کی ضرورت ہے، نبی کی زندگی، نبی کی باتیں لوگوں تک پہنچانی ہیں، جو پوچھے تو ان کو بتانا لازم ہے، تو بی بی صاحب حدیثیں بیان کرتی تھیں۔ میں نے پہلے سوال یہ کیا کہ حضور کے اخلاق کیا تھے وہ بتائیں، حضور کی صفت مبارک جس کا تعلق اخلاق سے ہو، اس کا مطلب ہے آپ وہ غصہ کرتے تھے نہیں کرتے تھے، صبر کتنا کرتے تھے، کتنی بردباری کرتے تھے، تکبر کرتے تھے یا عاجزی کرتے تھے، اس کو کہتے ہیں اخلاق۔ یہ اخلاق کی پھر لسٹ ہے اپنی۔ بی بی صاحبہ نے جواب دیا، کیا آپ قرآن نہیں پڑھتے؟ قرآن نہیں پڑھا؟ میں نے عرض کیا جی ہاں قرآن پڑھا ہے۔ فرمایا قرآن مجید میں جو صفتیں ہیں وہ سب نبی میں تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتیں وہی تھیں جو قرآن میں تھیں، قرآن نے جو بتایا نا یہ ساری صفتیں نبی میں تھیں۔ قرآن میں ایک جگہ ہے خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، اے میرے حبیب معاف کرنے کا طریقہ سیکھو، معاف جھگڑا مت کرو، بحث مباحث اور جھگڑا نہ، خذ العفو، معاف کرنا یہ آپ کا نصیب ہوئی ہے، آپ کا شیوا، خذ العفو، معاف کرنا پکڑو، اختیار کرو، وامر بالعرف، جب بات کرو تو اچھی بات کرو، محبت والی بات، بھلائی والی بات، دکھانے والی بات سے بچو، آپ ایسا لفظ بات نہ نکلو جس سے کسی کو دکھ پہنچے نا۔ وامر بالعرف، بھلائی کا حکم کرو، زبان صرف چلے بھلائی کے بارے میں،
وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہلوں سے چہرہ ایک طرف کرو، ان میں بحث مباحثہ نہ کرو، جاہلوں میں اڑے رہو۔ جاہلوں کا کام ہے غلط بولیں گے، بےہودہ بولیں گے، بے عقلانہ۔ ابھی ان کی طرح ان میں لگے رہیں تو پھر غلط ہوگا۔ جاہل سے اعراض، روگردانی، اڑے نہ رہو۔ وَالْقَاذِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، غصہ پینے والے ہوتے ہیں، لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں، احسان کرنے والے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید بھرا ہوا ہے اچھی صفتوں سے۔ قرآن میں جتنی صفتیں ہیں نا وہ سب اس نبی میں۔ سبحان اللہ۔ پھر میں نے عرض کیا بی بی صاحب مجھے بتاؤ حضور وتر کس طرح پڑھتے تھے، وتر کے بارے میں معلومات۔ بی بی صاحبہ نے جواب دیا ہم حضور کے لیے مسواک اور وضو کا پانی رکھتے تھے، وضو کا سامان رکھتے تھے۔ جب اللہ چاہتا اپنے محبوب کو اٹھاتا، رات کے جس گھڑی میں حضور چاہتے اٹھتے تھے، کوئی خاص وقت نہیں تھا، جب اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی حضور اٹھتے، مسواک مارتے، وضو کرتے، 9 رکعتیں پڑھتے تھے، 8ویں رکعت کے بعد بیٹھتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے، تحمید تعریف کرتے، دعا کرتے، پھر کھڑے ہو جاتے، پھر ایک اور رکعت ملاتے، سلام بیٹھتے تھے، سلام نہیں دیتے تھے، آخری ایک رکعت ملا کر 9 کر کے پھر بیٹھتے، پھر اللہ کا ذکر، پھر تعریف، پھر دعا، پھر سلام دیتے تھے۔ 6 رکعتیں تہجد اور 3 رکعتیں وتر، تو یہ ہو گئی 9 رکعتیں۔ اس حدیث میں بھی صاحب نے 9 رکعتوں کا ذکر کیا۔ اس کے بعد پھر 2 رکعتیں پڑھتے تھے بیٹھ کر، پھر پڑھتے 2 رکعتیں سلام کے بعد بیٹھ کر، اب ہو گئیں 11 رکعتیں، 9 وہ اور 2 یہ، 11 رکعتیں۔ تو 6 پہلے ہو گئے، اس کے بعد 3 وتر ہو گئے، پھر 2 رکعتیں اور آخر میں بیٹھ کر پڑھتے تھے، وتر کے بعد 2 رکعت بیٹھ کر۔ اے بیٹا حضور کی رات کی نماز الوتر کا بیان کر دیجیے۔ تو اس حدیث میں وہی 8 رکعتیں نفل ہو گئیں، 6 پہلے 2 بعد میں، وتر کے ساتھ 8 وہ 3 اور 11 رکعتیں ہو گئیں۔ عموماً حضور صلی اللہ علیہ وسلم وتر کے بعد 2 رکعتیں بیٹھ کر پڑھتے تھے۔ تو اس بارے میں ہمارے زمانے میں علماء میں اختلاف آیا کہ ہمارے لیے حکم کیا ہے، ہم یہ وتر کے بعد 2 رکعت بیٹھ کر پڑھیں یا کھڑے؟ تو آپ کو اختیار ہے، کھڑے پڑھیں، منع نہیں، حضور نے حکم نہیں کیا کہ ضرور کھڑے بیٹھو، نہیں فرمایا، حکم نہیں کیا، خود بیٹھ کر پڑھا، حکم نہیں کیا تو آپ کھڑے پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی بیٹھ کر پڑھے پھر بھی ایک تو نفل ہے بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے، اور نمبر 2 کہ نبی نے بیٹھ کر پڑھا اس لیے ہم بیٹھ کر پڑھیں گے۔ تو اسلام میں اختیارات بھی ہیں، تو آپ کو شرعی لحاظ سے دونوں اختیار ہیں، وتر کے بعد 2 رکعت نفل کھڑے پڑھیں بھی درست، بیٹھ کر پڑھیں بھی درست۔ جو بیٹھ کر پڑھتے ہیں اس کو اچھا سمجھتے ہیں، اس کی دلیل یہ ہے کہ ہمیں ثواب کی طرف توجہ نہیں، ہمیں محبوب کی ادا کی طرف توجہ ہے۔ اللہ کے محبوب بیٹھ کر پڑھے تو ہم اس کی مشابہت کرتے ہیں، یار کی مشابہت ہمارے لیے بہتر ہے، اس کی مشابہت ہی ثواب ہے، یار کی ادا کی طرح ادا
یہ بھی تو کمال ہے، ہم یار کی پیروی کرتے ہیں، ہمیں اور کچھ چیز کی طرف توجہ نہیں۔ تو یار کی ادا کی مشابہت ان کا مقصود ہے تو ان کی نیت صحیح ہے تو ٹھیک ہے، یار کی مشابہت اچھی بات ہے۔ جو کھڑے پڑھتے ہیں ان کی دلیل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا حضور آپ بیٹھ کر نفل پڑھتے ہیں؟ فرمایا میں تمہاری طرح نہیں، تم میری طرح نہیں، تمہارا حکم اور میرا ثواب کم نہیں ہوگا، تمہارا ثواب کم ہوگا۔ تو وہ اس دلیل سے یہ حکم صادر کریں گے کہ وہ نبی تھے، ان کا ثواب تو کم نہیں ہوگا اگرچہ بیٹھ کر پڑھیں۔ ہم نبی نہیں، ہمارا حکم نبی کی طرح نہیں، اگر ہم بیٹھ کر پڑھیں گے ہمارا ثواب آدھا ہوگا اس قاعدہ سے۔ اس لیے ہمیں اگر صحت ہے، توفیق ہے تو ہم کھڑے پڑھیں گے، ثواب پورا ملے گا۔ وہ شرعی قواعد سے اس طرح استدلال کرتے ہیں، وہ اپنی جگہ پر صحیح ہیں، ان کی دلیل اس طرح ہے، ان کی نیت اس طرح ہے، تو اس طرح ہی بہتر ہے ان کے لیے۔ پڑھیں، کھڑے پڑھیں، ثواب ہے، اچھا کام ہے۔ غلط کام تو نہیں کرتے، آپ ان سے لڑتے ہیں، غلط کام تو نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ باقی جو بیٹھ کر پڑھتے ہیں ان کی نیت اچھی ہے تو سبحان اللہ۔ یہ دوسرے کو برا سمجھنا، جھگڑنا، اس دماغ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ حضور کے زمانے میں لوگوں نے اپنے امام کا قصہ سنا، حضور ہمارا امام الحمد کے بس کل ہولا پڑتا ہے، وہ بستی میں نماز پڑھاتا تھا، جو حکم ہو اس کو کیا کریں؟ حضور نے اس کو بلاؤ میرے پاس، امام صاحب بتاؤ۔ مقتدی کہتے ہیں آپ ہر الحمد کے بعد کل ہولا پڑھتے ہیں؟ ہر نماز میں، فرض 5 ہیں نا، ہر 5 میں الحمد کے بعد کل ہولا۔ آپ کو کوئی اور صورت نہیں آتی یا کوئی اور وجہ؟ نیت بتا، نیت۔ تو اس نے کہا حضور اور صورتیں یاد ہیں مگر کل ہولا مجھے پیارا بہت لگتا ہے، اس میں اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی شان میں، مجھے اللہ کی تعریف سے مزہ آتا ہے، اس لیے مجھے یہ صورت اچھی لگتی ہے خدا کی تعریف کی وجہ سے، میری محبت ہے اللہ سے اور اس صورت سے خدا کی وجہ سے۔ حضور نے فرمایا پھر پڑھتے رہو، نیت آپ کی اچھی ہے نا۔ بابا طوال مفصل، اوسال مفصل کی جگہ پر حضور نے اس کو قصار مفصل کی اجازت دے دی، چھوٹی صورت کی۔ فرمایا تیری نیت صحیح ہے تو پڑھتے رہو، تو بس نیت صحیح ہے تو اب جھگڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ بی بی صاحب نے کہا کہ حضور وتر کے بعد پھر 2 رکعتیں بیٹھ کر پڑھتے تھے، ثم یصلی رکعتین بعد ما یسلم وهو قاعد فتلک 11 رکعۃ یا بنی۔ شفقت کا انداز ہے۔ وہ آدمی نے سعد بن ہشام نے بھی عرض کیا تھا اے ام المومنین کی اماں حضور کے وتر کے بارے میں بتائیں، تو امی نے بھی جواب میں کیا کہا؟ بیٹا۔ فلما سنّا صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور کی عمر زیادہ ہو گئی، واخذ اللحم، عمر زیادہ ہو نا پھر جسم پر گوشت تھوڑا زیادہ آتا ہے، آپ کے جسم پر گوشت آیا، عمر زیادہ ہو گئی، تو پھر اس وقت آپ اوتر بسبع، پھر آپ 7 پڑھتے تھے رکعتیں، 4 تہجد 3 وتر 7۔ اس کے بعد 2 رکعت بیٹھ کر پڑھتے تھے، کل ہو گئے 9 رکعتیں۔ پہلے 11، پھر عمر زیادہ ہو گئی تو پھر رکعتیں کم کر دی، کم نفل پڑھتے تھے۔ صورت وہی جو پہلی تھی، اے بیٹا، حضور وتر کا آخر یہ حال تھا۔ کان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی صلاۃ احب ان یداوم علیہا، وکان اذا غلبہ نوم او وجع عن قیام اللیل صلی من النہار 12 رکعۃ، ولا عالم نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ القرآن کلہ فی لیلۃ۔ حضور جس نماز کو شروع کرتے تو پھر ہمیشہ کی کرنے کی کوشش کرتے تھے، کوشش میں اس کو ہمیشہ، اچھا کام ہے نا، کچھ دن کے ابھی چھوڑ دیا، ایسے نہیں کرتے تھے، جس نیک کام کو شروع کرتے پھر ہمیشہ کی کوشش کرتے تھے۔ ایک
نمبر 2، اگر کبھی کبھار رات کو نیند کا غلبہ ہوتا یا آپ کو کوئی تکلیف ہوتی تھی، رات کو کھڑے نہیں ہوتے، تہجد کے لیے نہ اٹھتے، تو پھر دن کو 12 رکعت پڑھتے تھے، اس کا بدل دن کو پڑھتے تھے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا اگر رات کو نہیں ہو سکتا تھا یا نیند کی وجہ سے یا کوئی تکلیف ہوتی کبھی کبھار، تو پھر حضور اس کا بدل دن کو پڑھتے تھے۔ بی بی صاحب نے یہاں کہا 12 رکعتیں، پہلے 11 تھیں تو ابھی 12 ہو گئی۔ نفل کو سمجھو، وتر کا لفظ تو ہے نہیں، پہلے 8 رکعتیں تو ابھی 12، یا پہلے 4 تھی تو پھر ابھی 12۔ مجھے یہ علم نہیں کہ حضور نے ایک رات میں پورا قرآن پڑھا، مجھے اس بات میں نہیں جانتی، ایسا نہیں ہوا۔ حضور ساری رات جاگ کر قرآن پورا پڑھے، کبھی میرے علم میں نہیں، مجھے اس بات کا پتہ نہیں کہ حضور نے ساری رات جاگی ہوئی، حضور نیند کرتے تھے۔ اس بات کو بھی میں نہیں جانتی حضور ساری رات جاگے ہوں، ایسا بھی نہیں ہوا، اور ایک رات میں پورا قرآن پڑھا ہو یہ بھی مجھے پتہ نہیں، یا پورا مہینہ مسلسل روزہ یہ بھی نہیں، رمضان کے علاوہ۔ رمضان میں پورا مہینہ روزہ رکھا، اس کے علاوہ کسی مہینے کو ہمیشہ روزہ نہیں رکھا، ساری رات نہیں جگا، ایک رات میں پورا قرآن ختم نہیں کیا، ایسے نہیں کیا۔ اللہ عز و جل ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔